السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ خداوند قدوس میں ہم تمام کی عاجزانہ مخلصانہ دعا ہے، پروردگار وحدہ لا شریک محض اپنے فضل اور کرم سے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں مسلمانوں کو یہودی سازشوں سے بچا کر امن اور امان عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الشورى کی چند آیات کریمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز کے متعلق کافروں تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہی پروردگار مجھے پالنے والا میرا اللہ، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی پروردگار وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، میرا وہ پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، وہی ہے جس نے تمہارے جنس اور ذات میں سے تمہارے فائدے کے لیے جوڑے بنائے۔
اور مویشیوں کے جوڑے بنائے، یذرؤکم فیہ، اور اسی بنانے میں سے نسلوں کو چلاتے جا رہا ہے، لیس کمثلہ شیء، اور وہ پروردگار وحدہ لا شریک، اس جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ بہت کچھ سننے والا اور بہت کچھ دیکھنے والا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اور اس پروردگار وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے کہ آسمان اور زمینوں کی چابیاں اسی کے اختیار میں ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے کھول کر وسعت کے ساتھ روٹی روزی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے روٹی روزی کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، انہو بکل شیء علیم، بے شک وہی پروردگار ہر چیز کے تئیں جانکاری رکھنے والا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، وہی پروردگار ہے جس نے دین اسلام ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے مقرر کیا، اور یہی وہ دین ہے جس کا نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا، اور وہی دین ہے اللہ کے نبی جس کی آپ کے طرف وحی فرمایا، ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہی دین اسلام ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا خلیل اللہ کو تاکید فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اسی کو قائم رکھنا، تفرقے میں نہیں پڑنا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ کافروں پر، شرک کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت ہی شاخ گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہتا ہے اپنے اور کھینچ لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جو بندہ رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کی رسائی سبیل عطا فرما دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلالت کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا، دین اسلام کے استقامت اور استحکام کا پیغام عطا فرمایا، دین اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے اور اسی کے تقرر کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کافروں جس دین اسلام کے مسائل میں، جس ربوبیت کی الوہیت کے مسئلے میں، جس اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کے مسئلے میں تم ہمیشہ جھگڑتے ہو، آج یہ جھگڑا شاید کہ تمہیں اچھا لگے اور تم اس جھگڑے کے اندر غالب آ جاؤ، لیکن یہ جھگڑا یہی دنیا کے اندر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جھگڑا دنیا کے اندر ہی تمہاری اپنی میجارٹی کی وجہ سے، مسلمانوں کی مائنورٹی کی وجہ سے، تمہارے غالب آ جانے کی وجہ سے، تمہارے پیچھے اوباش غنڈے ہونے کی وجہ سے، یہی یہ جھگڑا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کو ہتک کرنے کا، گستاخی کرنے کا، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے کا، اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے انکار کرنے کا، جو کچھ کہ تم جھگڑا شروع سے کرتے آتے ہو
قیامت تک بھی اگر کر لو، یہ نہ سمجھنا کہ تم میجارٹی والے ہو، بہت ہی زیادہ تعداد میں زندگی گزار رہے ہو، دولت اور ثروت کے اندر ڈول رہے ہو۔ فرمایا کہ حکمہ اللہ، یہ فیصلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہی پروردگار ہے جو قیامت کے دن اس مسئلے کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں مکے کے کافروں، قیامت تک دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ابو جہل کے چیلے چپاٹے کہلانے والوں، ابو جہل کے نقش قدم پر چلنے والوں، کان کھول کر سن لو، اس جھگڑے کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میرا پروردگار حق کا حق اور باطل کا باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دینے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اپنے سارے معاملات میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اسی معنی کی ایک آیت کریمہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے اس معنی کی آیت کو بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ پوری دنیا اللہ اور اس کے نبی کو انکار کر دے مگر تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، ان کے چنگل میں کبھی نہیں پھنسنا۔ ابو جہل کی اولاد اور شیطان کی پیروی کرنے والے قیامت تک کے کروڑوں لوگ اس دنیا کے اندر نظر آئیں گے، دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، اسلام کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان فرمایا، پہلے ہی حکم فرمایا، خبردار تم ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایسا اللہ اور اس کے رسول کو انکار کرنے والوں کے چنگل میں بالکل بھی نہیں پھنسنا، شیطان کے نقش قدم پر بالکل بھی نہیں چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اور تم اگر صحیح معنوں میں تؤمنون باللہ والیوم الآخر، قیامت کا اگر تمہیں ڈر ہے، جیسا کہ تم کلمے کے اندر اعلان کر چکے ہو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر، پیغمبروں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، بعث بعد الموت پر، قبروں سے دوبارہ زندہ ہونے پر، پروردگار عالم کے ہاں قیامت میں حشر اور نشر ہو کر حساب اور کتاب دینے پر تمہارا جب ایمان ہے، اگر تم صحیح معنوں میں قیامت سے ڈرتے ہو، مالک یوم الدین سے ڈرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے علماء ہیں، اور جو تمہیں راہ راست پر چلانے والے علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، اور جو تمہارے حکمران ہیں، اور جو باطل کا تمہیں آسرا نہیں دیتے، باطل کے طرف دعوت نہیں دیتے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے اگر حکمران ہیں، علماء ہیں، قضات ہیں، علماء ربانیین، مشائخ اکرام ہیں، ان کی بھی پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کبھی کسی مسئلے کے اندر اگر کوئی جھگڑا اختلاف رونما ہو جائے، طلاق کا مسئلہ ہوا، وراثت کا مسئلہ ہوا، نکاح کا مسئلہ ہوا، اور جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہوا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر تم کہاں بھاگے چلے جاتے ہو؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، کلام اللہ کو ماننے والے، شریعت مطہرہ کو ماننے والے،
لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں صحیح معنوں میں ایمان ہے، کافروں کے تعلق سے تو اللہ نے فرما دیا کہ کافر کبھی پنپنے والے نہیں ہیں. کافروں کے لیے تو اللہ نے جہنم کا مژدہ سنا دیا. کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار رکھا. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جہنم محض خالص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خالد جنت اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن پڑھ کر ہدایت کے راستے پر چل کر جو ڈر کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو مسلمان ڈرتا ہے، تھراتا ہے، کانپتا ہے، اس کے لیے پروردگار جنت کو تیار کر کے آراستہ اور پیراستہ رکھے ہیں. تو یہ جنت کی پیروی کرنے والا مسلمان آخر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ طلاق کا مسئلہ آ گیا، قرآن کی طرف نہیں آتا. نکاح کا مسئلہ آ گیا، قرآن کی طرف نہیں آتا. اور تقسیم جائیداد کا مسئلہ آیا، وراثت کا مسئلہ آیا، قرآن اور حدیث اور سنت کی طرف نہیں آتا. دنیا کی طرف بھاگتا ہے، احکام کی طرف بھاگتا ہے، اور دنیا کے بہت سارے حکومت کرنے والے، روب اور دبدبا رولنگ کرنے والوں کی طرف جاتا ہے. اللہ اور اس کے نبی کی طرف نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں پھر تو جو انجام اللہ تعالی قرآن اور حدیث کو چھوڑنے والوں کا وہی مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے دین کو، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور تمام کے تمام پکڑ لو، اکٹھے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقے میں نہ پڑو. میں ایک بات بتا دوں کہ ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، غالباً جب میں کل یا پرسوں آپ لوگوں کے سامنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے شرک کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا. شخص نے پوچھا آپ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا بریلوی مکتب فکر کے تعلق رکھنے والے فاضل بریلوی کا قرآن پڑھتے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا قرآن پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا استغفر اللہ، توبہ کرو. قرآن نہ مولانا تھانوی کا ہے، نہ فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کا ہے. اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں تنزیل رب العالمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا قرآن ہے. آج بھی اس 20ویں صدی کے اندر قرآن کو کبھی کوئی آدمی مولانا تھانوی کا بتائے؟ آج بھی جب لوگ زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھتے ہیں، وہاں گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، ہر جھونپڑی کے اندر رہنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کی اولاد ڈاکٹر بن جائے اور بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، زمین سے اٹھ کر سریا کو پہنچ جائے، آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے. اور جب میں شرک کی بات کرتا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے اور پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں یا بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں یا مولانا مودودی کے مکتب فکر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور میں تو قرآن کی روشنی کے اندر تمام لوگوں سے اعلان کیے دیتا ہوں اور بتائیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، اسی مقصد کو لے کر میں آپ تمام کے ساتھ مل کر گلی گلی کوچا کوچا اس قرآن کے ڈھنڈورے کو پیٹتے ہوئے آپ تادم حیات آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اور اس کے اندر اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو، اور جو قرآن سے بغض رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بغض رکھتے ہیں، کبر علی المشرکین ما تدعو الیہ. اللہ خود اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے پڑھ کر سنائی کہ کافروں کے اوپر یہ بات بڑی شاق گزرتی ہے، کافر کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ کی بات کافر کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ اپنی ذات وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام الانبیاء تلک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اعظام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی اور اسی کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور یہ بات اللہ خود فرماتے ہیں کہ کافروں کو بھلی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ خالق اور فاطر میں اہل زبان عربی زبان کے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ہلکا سا فرق ہے۔ میں یہ بھی بیان کرتے چلوں کہ فاطر کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی مادے اور میٹیریل کے بنانے والا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ کسی میٹیریل سے نہیں بنایا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب زمین وجود میں ہی نہیں تھی تو عدم سے جب وجود میں لایا، جس کا ایگزسٹنس نہیں تھا، عدم سے وجود میں لانے کو فاطر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمینوں کو اللہ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں، اور خالق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مٹیریل سے پیدا کیا، اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے انسان کو بنایا۔ تو خالق میں اور فاطر میں علماء اکرام نے یہ فرق بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ غیر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے کئی خدا ہیں، کوئی پانی کو دینے والا، کوئی کھانے کو دینے والا، اور کوئی عزت دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، اور کوئی دکان مکان دینے والا۔ ان کے 365 دنوں کے 365 خدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی پر احسان کر دینا تو غیر مسلمان فوراً کہہ اٹھتا ہے آپ خدا کی طرح میری مدد کرنے والے بنے ہیں، انسان کو خدا کہہ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور اسلام کے عقائد کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کم سے کم بندہ غیر مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے فوٹو کے تعلق سے، تصویر کے تعلق سے سوچنا بھی حرام کہا گیا کہ بندہ خیاس نہیں کر سکتا، امیج کر نہیں سکتا، امیجن کے اندر، تخیل تصور کے اندر یہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے غیر مسلمان اپنی تصویر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ زمین پر بہت سارے لوگ فوٹو لگا کر، فوٹو بیان کر کے، فوٹو زمین کے اوپر کھینچ کر، تصویر بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا تصور بھی نہیں کرنا، تصور کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا لا الہ الا هو الحی القیوم، اس جیسا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قل هو اللہ احد کا سورہ تو ہر کوئی بچہ جانتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہی پروردگار ہے، نہ جو کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ وہ ہے جو اس جیسا کوئی بھی پوری کائنات میں تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی اسلام کا تصور ہے، قرآن کا دیا ہوا تصور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ خدا کی طرح میری مدد کیے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہمسر برابر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ کہہ دے آپ خدا بن کر آئے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، بندہ کافر بن جاتا
ہے. پھر فرمایا امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، الشرک فی الصفات، اللہ کے صفتوں میں 99 ناموں کے اندر اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کی طرح اگر کوئی کسی کو مہربان سمجھتا ہے مشرک بن جاتا ہے. اللہ کی طرح اگر اولاد دینے والا سمجھتا ہے بندہ مشرک بن جاتا ہے. اللہ کی طرح رازق الرحیم سمجھتا ہے بندہ مشرک بن جاتا ہے. والشرک فی الافعال، سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور یہی بات کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، جو نظام چلاتا ہے، بارش کا برسانا، دھوپ کا کھلانا اور زمین سے سبزہ اگانا، ان جیسے افعال کے اندر اگر کوئی بندہ کسی پتھر کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، کسی بزرگ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، اللہ کے سننے کو کسی بزرگ کے سننے کے برابر سمجھتا ہے، کسی کے بزرگ کے دیکھنے کو اللہ کے دیکھنے کے برابر سمجھتا ہے، اللہ کی عطا کو کسی بزرگ کی عطا کے برابر سمجھتا ہے، اس میں بھی اور پھر کافر کے عقیدے کے اندر قرآن کی روشنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. اور یہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظر میں، اور سارے ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، متقدمین، متاخرین، اہل سلف کے نظر کے اندر یہ بندہ کافر بن جاتا ہے. من حلف لغیر اللہ فقد کفر. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو بندی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے بچے کی قسم کھاتی ہے کہ میرے بچے کی قسم میں جھوٹی نہیں ہوں، فقد کفر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندی کافرہ بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو سمجھ کر ایمان کو سنبھال کر رکھنے اور اسے جلا پہنچانے کے لیے صبح شام قرآن کی تلاوت کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.